السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کے خلاف یوٹیوب پہ جو قصے کہانیاں بتائے جا رہے ہیں انہیں کئی قسطوں یعنی کئی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی پہلی قسط فرسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک اور عنوان یہ ہے کہ اسلام دھرم نہیں بلکہ قبیلہ ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ انشاءاللہ آج اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں آج سمجھنے کے لیے، ایک تو یہی کہ اسلام دھرم ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے قصے کیوں بتائے جا رہے ہیں اسلام کے بارے میں، ان قصے اور کہانیوں کے پیچھے کا راز کیا ہے۔ اسلام دھرم ہے یا نہیں، اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو دھرم کا ڈیفینیشن سمجھنا پڑے گا۔ دھرم کہتے کسے ہیں، دین کہتے کسے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ جائیں، کتابوں میں دیکھیں تو مشترکہ طور پر حاصل کلام کے طور پر جو آپ کو دھرم کا ڈیفینیشن ملے گا وہ یہ ہے کہ دھرم وہ ہے جو ہمیں ہمارے بنانے والے یعنی کریٹر کے بارے میں بتاتا ہے، اور دنیا میں جینے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ قاعدے قانون بتاتا ہے جنہیں ماننے سے دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور موت کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا ڈیفینیشن ہے دھرم کا۔ اب آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، دنیا میں جو مذاہب ہیں، جو دھرم ہے، یہودیت ہے، اس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے، عیسائیت ہے، اس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے، یہ ہندوازم میں بھی یہ چیزیں بہت حد تک ہیں۔ میں صرف اصل چیز کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کے بارے ہے یا نہیں کہوں گا، کیونکہ آج کٹگرے میں اسلامی کھڑا ہے۔ تو اب میں بتاؤں کہ اسلام میں یہ چیز ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر زندگی گزارنے کے لیے قاعدے قانون کی بات کی جائے، کریٹر کا تصور تو سب جانتا ہے کہ اللہ کا تصور اسلام میں، زندگی گزارنے کے لیے قاعدے قانون کی بات کی جائے جو دنیا کی زندگی بھی بہتر کرے اور اس کا فائدہ ہمیں موت کے بعد بھی پہنچے، تو اگر آپ اسلام میں قاعدے قانون پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں یا صرف ان کتابوں کی لسٹ بنائیں تو یقیناً آپ خود کہیں گے کہ دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس مذہب میں زندگی گزارنے کے لیے اتنے قاعدے اور قانون بتائے گئے ہوں۔ کوئی مذہب نہیں، اور یہ بات چیلنج کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی پارٹ آف لائف ہو یا کوئی بھی موڑ ہو، ہر جگہ آپ کو اسلام کے قاعدے رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بچہ ہے اس کے لیے الگ قانون، بالغ ہے اس کے لیے الگ قانون، جوان ہے اس کے لیے الگ قانون، بوڑھا ہے اس کے لیے الگ قاعدہ قانون، عورت ہے تو الگ قانون، مرد ہے تو الگ قانون، شادی شدہ ہے تو الگ قانون، غیر شادی شدہ ہے تو الگ قانون، اولاد ہے تو الگ قانون، ماں باپ ہیں تو ان کے لیے الگ قانون، دادا دادی ان کے لیے الگ قانون، نانا نانی ان کے لیے الگ قانون، بھائی کے لیے الگ قانون، بہن کے لیے الگ قانون، چاچا کے لیے الگ قانون، ماموں کے لیے الگ قانون، خالو پھوپھا کے لیے الگ قانون، اگر ٹیچر ہے تو اس کے لیے الگ قانون، اسٹوڈنٹ ہے تو الگ قانون، مزدور ہے تو الگ قانون، مزدوری کرانے والا ہے تو الگ قانون، کمپنی کا مالک ہے تو الگ قانون، امپلائی ہے تو الگ قانون، تجارت پیشہ ہے تو الگ قانون۔ زندگی کا ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے، کوئی حصہ، کوئی پارٹ نہیں ہے جس کے لیے اسلام نے قاعدے قانون نہیں بتائے۔ کھانا کھا رہا ہے تو الگ قانون، پانی پی رہا ہے تو الگ قانون، شہد پی رہا ہے تو الگ قانون، دودھ پی رہا ہے تو الگ قانون، سو رہا ہے تو الگ قانون، جاگ رہا ہے تو الگ قانون۔ غور کریں، پڑوسی ہے تو اس کے لیے الگ قاعدے قانون، پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے لیے الگ قانون، غیر مسلم ہے تو اس کے لیے الگ قانون، مسلمان اسلامی کنٹری میں رہتا ہے تو اس کے لیے الگ قانون، غیر مسلم کنٹری میں رہتا ہے تو اس کے لیے الگ قانون، غیر مسلم اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں تو اس کے لیے الگ قانون۔ زندگی کا ایسا کوئی پارٹ نہیں ہے جس پارٹ پر سیر حاصل گفتگو اسلام نے نہ کی ہو۔ تو اتنے قاعدے قانون اسلام میں موجود ہیں، اور ان قاعدے قانون کا حال صرف زبانی نہیں بلکہ پیچھے رکھی ہوئی جو کتابیں دکھ رہی ہیں، اس طریقے سے کی کروڑوں کتابیں ہیں ان قاعدے قانونوں پر۔ تو اب آپ بتائیں، جس
جسے یہ قبیلہ کہہ رہے ہیں، اس میں اگر اتنے قانون ہیں اور قانون ہی کا پایا جانا مذہب کا پایا جانا ہے، تو دھرم کا پایا جانا ہے، دین کا پایا جانا ہے، تو اسلام دھرم یا دین ہے یا نہیں؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسلام میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جتنے قاعدے قانون ہیں، کسی دھرم میں نہیں ہیں، کسی دین میں نہیں ہیں۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اسلام دھرم ہے یا نہیں۔ دوسری بات جو میں نے کہی کہ جب اسلام دھرم ہے تو اس طریقے کی باتیں لوگ کیوں کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں؟ یہ قصے کہانیاں سنا کیوں رہے ہیں؟ کیا حقیقت ہے ان قصے کہانیوں کی؟ تو اسے بھی آپ سمجھیں۔ اسلام یوں تو دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے پرانا مذہب ہے، اس پر میرا ویڈیو بھی آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کا ایک دوسرا رنگ و روپ آج سے 1450 سال پہلے شروع ہوا۔ اسلام ایک نئے رنگ و روپ کے ساتھ آیا، جسے عام طور پر لوگ مذہب اسلام بولتے ہیں، دین اسلام بولتے ہیں، اس سے پچھلے کو نہیں بولتے۔ تو آج اس پہ گفتگو کروں میں۔ اس کو تقریباً 1450 سال ہو رہے ہیں۔ ان 1450 سالوں میں اسلام جتنی تیزی سے پھیلا، کوئی مذہب نہیں پھیلا ہے۔ آپ سروے دیکھیے، اور آج کے دور میں جب لوگ پڑھے لکھے ہو رہے ہیں، لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں، لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، تو سب سے زیادہ لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف ہے۔ سب سے پہلی پسند مذہب میں لوگوں کی اسلام ہے، اور یہ میں بطور مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ سروے اٹھا کر دیکھیں، ہر سال سروے آتے ہیں۔ امریکہ سے بہت ساری یونیورسٹیز سروے نکالتی ہیں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے، اس بار کا بھی سروے یہی ہے کہ دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ مطلب دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ سب سے زیادہ جس مذہب کو ترجیح دیتا ہے وہ اسلام ہے۔ اور یہ صرف یورپ کی بات نہیں، ہمارے ملک میں بھی یورپ کا حال تو یہ ہے کہ جہاں جن ممالک میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے، آج پورے یورپ میں تقریباً 6 سے 7% مسلمان، 6 to 7%۔ اور ایک سروے کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ اگلے 20 سال میں یورپ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10% ہو جائے گی۔ یورپ میں فرسٹ ریلیجن عیسائیت ہے اور سیکنڈ ریلیجن ہے یہودیت۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً اگلے 40 سال میں سیکنڈ ریلیجن اسلام بن جائے گا، اور اگلے 100 سال میں یورپ کی بہت سی ایسی کنٹریاں ہیں جہاں اسلام میجورٹی میں ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کی تعداد دوسرے مذہبوں سے کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ لوگ ہندوستان میں بھی بہت سارے باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اصل پریشانی کا سبب ہے ان کے لیے۔ اب اسے روکنے کے لیے آپ یورپ میں دیکھ لیجئے، کبھی حجاب پہ پابندی، کبھی نقاب پہ پابندی، کبھی برقعے پہ پابندی، کبھی نماز پہ پابندی، کبھی کہہ رہے ہیں اسلام کو کبھی آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کا اصل مقصد ہے اسلام جو بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اس پہ بند باندھا جائے۔ اور اسی طرح کی بیوقوفیاں ہمارے ملک میں، انڈیا میں بھی ہو رہی ہے۔ کبھی کوئی حجاب پہ آواز اٹھاتا ہے، کبھی نقاب پہ آواز اٹھاتا ہے، کبھی ٹوپی پہ، کبھی داڑھی پہ، کبھی نماز پہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے پیچھے اب دیکھیے وہ ساری چیزیں جب کارگر ہوئی یا نہیں ہوئی وہ انہیں اچھی طرح پتا ہے، لیکن ایک اور پلان جو بنا وہ یہ کہ سوشل میڈیا آج کے ٹائم میں سب سے بہتر ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچنے کا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کے بارے میں واویلا مچایا جائے، تو یہ قصے بنائے جا رہے ہیں، یہ کہانیاں بنائی جا رہی ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے کہ اسلام تلوار کی بدولت پھیلا ہے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اب تو تلوار کا زمانہ رہا نہیں۔ اب کوئی مسلمان آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے گلے پہ تلوار رکھے اور بولے کہ کلمہ پڑھ لو، جیسا کہ یہ کرتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو پکڑا، گلے پہ تلوار لگایا، چاقو لگائی، کہتے جے شری رام بولو۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام تلوار کی بدولت پھیلا ہے، تو اب اسلام کو دھرم کے دائرے سے، اس کی لسٹ سے ہی باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام دھرم ہی نہیں ہے، اسلام کوئی دین نہیں ہے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے، اسلام پہ روک لگانے کے لیے طرح طرح کے حربے اپنائے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ایک چیز ایکس مسلم کے نام سے شوز کر رہے ہیں، یہ نیوز چینل پہ، بعض آپ تو سوچئے نیوز چینل پہ شو کر رہے ہیں، کتنے پریشان ہیں اور کتنے باولے ہو گئے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں نیوز چینل پہ اس طرح کا شو کون کرتا ہے؟ نیوز چینل پہ شو ہو رہے ہیں،
اور یوٹیوب پہ بہت سے چینلز ایسے ہیں جن پر اس طرح کے شو کیے جاتے ہیں. نیوز چینل پہ تو باضابطہ لوگ بلائے جاتے ہیں. یوٹیوب چینل پہ میں نے کئی جگہ سرچ کر کے دیکھا تو وہ چہرہ نہیں ہوتا، بس آڈیو ہوتی ہے، نام رکھ دیا حامد بھائی، خالد بھائی، رشید بھائی، فرحان بھائی وغیرہ وغیرہ. بھائی آپ پہلے مسلمان تھے، ہندو کیوں ہوئے؟ ٹاپک ہوتا ہے میں ایکس مسلم ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا جا سکے، اور اس اسلام جو امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آ رہا ہے اس پر روک لگائی جا سکے. ابھی یہ جو ٹاپک ہے اسلام دین دھرم نہیں قبیلہ ہے، میں نے اس کو مزید ان کی بات سمجھنے کے لیے میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا 100 سے زیادہ ویڈیوز میرے سامنے آئے. آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں اسی ٹاپک پہ. اسلام دین نہیں، ہر آدمی کاپی پیسٹ، اسلام دھرم نہیں، اسلام دین نہیں، یہ ایک قبیلہ ہے، لوگ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے ایک قبیلہ بنائے تھے، یہی قبیلہ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا جا سکے، اسلام سے دور کیا جا سکے. لیکن جانتے تو بھائی آپ بھی ہیں کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. آپ کچھ کر لیں، اسلام میں اگر حقانیت ہے تو یہ پھیل کر رہے گا. تو یہ ساری چیزیں پری پلانڈ ہیں اور ان کا مقصد ہے لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنا. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام میں وہ خوبیاں ہیں جو بھی اسلام کو پڑھے گا اسلام کا ہو کر رہ جائے گا. انشاءاللہ اب اگلی گفتگو اس بارے میں ہوگی کہ خانہ کعبہ میں واقعی شیولنگ مسلمانوں نے چھپا رکھا ہے اور کوئی گنگا جل ڈال دے گا تو کیا وہ زندہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، جو ان کے توہمات ہیں، ان کے جھوٹے قصے ہیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے ویڈیو میں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.